اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاته اللیل والنہار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون فإن استکبروا فالذین عند ربک یسبحون لہ باللیل والنہار وهم لا یسأمون ومن آیاته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك ان ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد۔ اور اللہ کی نشانیوں میں سے رات، دن اور سورج اور چاند ہیں۔ تم نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو، بلکہ اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا، اگر واقعی تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو۔ پھر بھی اگر یہ کفار تکبر سے کام لیں تو کرنے دو انہیں یہ کام، کیونکہ وہ لوگ جو تمہارے رب کی کیونکہ وہ فرشتے جو تمہارے رب کے پاس ہیں وہ دن رات اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور وہ اس سے اکتاتے نہیں ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ تم زمین کو دیکھتے ہو کہ وہ مرجھائی پڑی ہے، پھر ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ حرکت میں آ جاتی ہے اور بڑھنے لگتی ہے۔ بے شک جس ذات نے اسے زندہ کیا وہی مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، بے شک وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ جو لوگ ہماری آیتوں کے سلسلے میں ٹیڑھا راستہ اختیار کرتے ہیں وہ ہم سے چھپ نہیں سکتے۔ بھلا وہ شخص جو جہنم میں ڈال دیا جائے گا بہتر ہے یا وہ شخص جو قیامت کے دن بے خوف و خطر آئے گا؟ لہذا جو تم چاہو کرو، یقیناً وہ تمہارے ہر ایک عمل کو دیکھ رہا ہے۔ یقیناً ان لوگوں نے اچھا نہیں کیا جن لوگوں نے نصیحت کی کتاب کا انکار کیا جبکہ وہ ان کے پاس آ گئی، اور بے شک وہ قابل عزت کتاب ہے جس تک باطل کی رسائی نہیں ہو سکتی ہے، نہ سامنے سے نہ پیچھے سے، وہ اس ذات کی طرف سے نازل کی گئی ہے جس کی حکمت بھی کامل ہے اور جس کی تعریف کی گئی ہے۔ اے پیغمبر، آپ سے وہی باتیں کہی گئی ہے جو آپ سے پہلے رسولوں سے کہی گئی تھی، بے شک آپ کا رب بہت معاف کرنے والا اور دردناک سزا دینے والا بھی ہے۔ اور اگر ہم اس قرآن کو عجمی زبان میں بنا کر بھیجتے تو وہ لوگ کہتے کہ کیوں نہیں اس کی آیتوں کو کھول کھول کر بیان کیا گیا؟ بھلا یہ کیا بات ہے کہ کتاب تو عجمی ہے اور پیغمبر عربی۔ آپ کہہ دو کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ان کے لیے یہ کتاب ہدایت اور شفا کا ذریعہ ہے، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں ان کے کانوں میں ڈانٹ پڑی ہوئی ہے اور یہ کتاب ان کے لیے اندھیرے میں پڑے رہنے کا ذریعہ بن رہا ہے۔ ایسے لوگ ہیں جنہیں کسی دور جگہ سے پکارا جا رہا ہے۔ سورہ حامیم سجدہ کی تفسیر چل رہی ہے اور اس سلسلے میں کئی طرح کی باتیں آئیں، اور یہ گزشتہ تفسیر کے اندر مومنین کاملین کا تذکرہ کیا گیا اور اس کو دو حصے میں بیان کیا گیا کہ مومنین کاملین کی ایک صفت تو یہ ہے کہ وہ خود بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس ایمان پر مضبوطی سے جمے اور ڈٹے رہتے ہیں،
ایمان کے مقتضیات پر عمل کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی اس ایمان کی دعوت دیتے رہتے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ خود ان کو صرف اپنی فکر ہوتی ہے، بلکہ جس طریقے سے وہ اپنی دنیا اور آخرت کو بنانے میں لگے رہتے ہیں، اسی طریقے سے دوسروں کی آخرت کی فکر کر کے دوسروں کو کے سامنے بھی ہدایت اور دین کا پیغام پہنچاتے ہیں اور ان کو بھی اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ یہ مومنین کاملین کی مثال تھی۔ اس سے پہلے کفار اور ان کے حالات کا تذکرہ ہوا۔ آج کی جو آیتیں ہیں اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیوں کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں چند مختلف طریقوں سے اپنے بندوں کو اپنے دین کی طرف بلاتا ہے اور اسلام مذہب کی حقانیت کو ثابت کرتا ہے، اسلامی عقائد کے اوپر ہونے والے اعتراضات کو جواب دیتا ہے اور مختلف پیرائے سے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ اور اس میں ایک بنیادی طریقہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نشانیوں کا بیان کرتا ہے کہ دیکھو ہماری نشانیاں یہ ہیں، ہم نے یہ بڑے کارنامے انجام دے رکھے، ہم نے اس پوری کائنات کی تخلیق کر رکھی ہے، لہذا تمہارے کو دوبارہ پھر زندہ کرنا اور دوبارہ تمہیں زندگی دینا یہ میرے لیے کوئی مشکل بات نہیں۔ یعنی اللہ کی نشانیوں کے اندر غور کر کے اللہ کے وجود کی، اللہ کے رسول کی رسالت کی اور بعد الموت کا اقرار کرنے کی تمہیں کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف آیتوں کے اندر اپنی نشانیوں کا بیان کرتا ہے۔ لہٰذا آج کی آیت کے اندر کہا کہ سن لو ومن آیاتہ اللیل والنہار والشمس والقمر، کہ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ رات، دن، سورج اور چاند بھی ہیں۔ یہ جو تم رات اور دن کو دیکھتے ہو اس کا جو پورا نظام دیکھتے ہو، اسی طریقے سے سورج اور چاند کا جو پورا تم نظام دیکھتے ہو، اس کا جو وجود دیکھتے ہو، اس کے پیچھے بھی کس کی طاقت کار فرما ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اللہ ہی نے رات کو بنایا، اللہ ہی نے دن کو پیدا کیا، سورج اور چاند کا خالق بھی کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ لہذا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، لہذا تم اس مخلوق کی عبادت نہ کرو، یعنی نہ تم سورج کو سجدہ کرو، نہ چاند کو سجدہ کرو، بلکہ واسجدوا للہ الذی خلقہم، بلکہ اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے ان کو پیدا کیا۔ اسلام بنیادی طور پر اسی چیز کی تو دعوت دیتا ہے کہ دیکھو مخلوق کا سجدہ نہیں کرنا ہے، تمہیں مخلوق کی عبادت نہیں کرنی ہے، بلکہ اس خالق کی عبادت کرنی ہے جس نے انہیں پیدا کیا، جو اس کا موجد ہے، جو اس کا کریٹر ہے، جس نے اس کو بنایا ہے، جس نے اس کو وجود بخشا ہے، اس ذات کی عبادت کرو۔ اصل انصاف کیا ہے کہ جو اس کا خالق ہے، جس نے اس بڑے کارنامے کو انجام دیا، اسی کی تعریف کی جائے، اسی کی عبادت کی جائے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ دیکھو یہ تو اللہ کی نشانیاں ہے، یہ تو اللہ کی مخلوق ہے، یہ آج ہے کل نہیں رہیں گی، تمہیں عبادت کرنی ہے تو ذات کی کرو جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ ہمیش رہے گا، جس کے اوپر کبھی زوال آنے والا نہیں ہے۔ اور یہ جو مخلوق ہے، جتنی مخلوقات تم دیکھ رہے ہو، آسمان ہو، سورج ہو، چاند ہو، ستارے ہو، رات ہو، دن ہو، انسان ہو، جانور ہو، چرند و پرند ہو، پہاڑ ہو، دریا ہو، یہ سب کے سب تو ایسی مخلوق ہے جو آج ہے کل نہیں رہیں گی۔ ہر ایک کے اوپر موت طاری ہونے والی ہے، ہر ایک کو فنا ہونے والا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حقیقت بار بار واضح فرمائی کہ دیکھو، چونکہ بہت سے لوگ سورج اور چاند کی پوجا کیا کرتے تھے اس زمانے میں بھی، اس لیے صاف کہہ دے گی تو اللہ کی نشانی، اس کی عبادت کیا کرنی، اس کا سجدہ کیا کرنا، بلکہ اگر سجدہ ہی کرنا ہے تو واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم واقعی اس کی عبادت کرتے ہو اور اس کی عبادت کرنا چاہتے ہو، اگر اپنے خدا کی عبادت کرنا چاہتے ہو، حقیقی معنوں میں تم عبادت گزار ہو، تو تم پھر اس اللہ کی عبادت کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا۔ صاف طور پر قرآن کریم نے اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ یہ سورج اور چاند سجدہ کے لائق نہیں ہے، عبادت کے لائق نہیں، یہ پوجنیے نہیں، کیونکہ یہ مخلوق ہے۔ اور وہی جو سب سے بڑی ذات ہے، جو اللہ جو سب سے بڑا ہے، اس کی عبادت کرو، یہ اصل عقل مندی ہے، نہ یہ کہ اس نے جن چیزوں کو پیدا کر رکھا اس کی تم عبادت میں لگ جائے۔ یہ تو خود محتاج ہے، سورج اور چاند تو خود اپنی روشنی میں دوسرے کے محتاج ہے، عبادت تو اس کی جائے جس کی طرف سب چیز محتاج ہو، وہ کسی کا محتاج نہ ہو۔ اور ایسی ذات صرف اور صرف کس کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اللہ جب چاہے سورج کی روشنی، سورج سے اس کا نور اور روشنی چھین لیتا ہے، ہمارا آپ دیکھتے ہیں سورج گرہن ہو جاتا ہے، چاند کے اوپر گرہن لگ جاتا ہے، اپنا وجود ہونے کے باوجود جو اس کی صفت ہے، خاص صفت ہے روشنی پھیلانا، وہ اس سے سلب کر لی جاتی ہے۔ تو ایسی اور
سورج چاند کا حال یہ ہے کہ ابھی موجود ہے، کچھ دیر بعد ڈوب جاتا ہے، آسمان سے غائب، رات بھر چاند آسمان پر تھا، ابھی جا کر ڈھونڈیے تو آسمان پر چاند کا کوئی خبر ہی نہیں ہے۔ سورج ایک وقت تک ہوتا ہے، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ سورج بھی ختم ہو جاتا ہے۔ بادل اگر اللہ نے بھیج دیا آسمان پر تو سورج کی روشنی ٹائم فش، یہ ہے نا معاملہ۔ تو پھر ایسی چیزوں کی عبادت یہ بیوقوفی ہے، لیکن اللہ کی ذات ازل سے ہے، ابد سے ہے، ازل تک رہے گی، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اللہ پہلے بھی تھا، آج بھی اور کل بھی رہے گا، ہر وقت اللہ کی ذات موجود ہے۔ اللہ کی ذات کو نہ زوال ہے، نہ اللہ کی ذات کو کے اوپر ختم ہونے کا کوئی تصور ہے، بلکہ ہمیشہ سے وہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ لہذا اسی کی عبادت کرو اگر واقعی تم عبادت کرتے ہو، کیونکہ وہی ان کا کیا ہے؟ خالق ہے۔ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا، اللہ نے کہا پھر بھی اگر یہ کفار کیا کریں گے؟ اگر تکبر سے کام لیں گے اور ٹیڑھی گردن دکھائیں گے اور اللہ کی عبادت نہیں کریں گے تو ان کو یہ کام کرنے دو، جو یہ کر رہے ہیں کرنے دو، انہیں آگے چل کر پتہ چلا کیوں؟ کیونکہ فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، کیونکہ وہ فرشتے جو اللہ کے پاس موجود ہیں وہ دن رات اللہ کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں، دن رات اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں، دن رات اللہ کی حمد و ثنا میں وہ ان کی زبان کیا ہے؟ تر ہے۔ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ، اور وہ اس سے اکتاتے بھی نہیں ہیں، یعنی اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے سے، اللہ کی پاکی بیان کرنے سے ان کو کوئی اکتاہٹ بھی نہیں ہے، وہ تھکتے بھی نہیں ہیں، بلکہ وہ دن رات اسی کام کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ زمین مرجھائی ہوئی ہوتی ہے، بالکل زمین بالکل بنجر ہو جاتی ہے، کوئی پیداوار اس کے اوپر نہیں ہوتی ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کی بارش پر برساتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ زمین کے اندر حرکت پیدا ہوتی ہے اور زمین کے اندر بڑھوتری پیدا ہو جاتی ہے، زمین لہلہا جاتی ہے، زمین اپنے پیٹ کو چیر کر کلے اور پھل اور فروٹ ہر طرح کی سبزیوں کو تمہارے سامنے اجاگر کر دیتا ہے۔ تو دیکھو یہ زمین پہلے کیا تھی؟ بالکل مرجھائی پڑی ہوئی تھی، بالکل بنجر تھی، کسی کام کی نہیں تھی، کاشت کے قابل نہیں تھی، لیکن اللہ نے ایک بارش کے ذریعے اس کو قابل بنا دیا کاشت کے، اس کے اندر پیداوار کا اظہار ہو گیا۔ اب تم اس بات کا انکار کرتے ہو کہ تم دوبارہ کیسے زندہ کیے جاؤ گے؟ تمہارے سامنے دیکھو اللہ کی نشانی موجود ہے کہ یہ بنجر زمین جو کل تک مردہ پڑی ہوئی تھی، اللہ نے آج اس کو زندگی بخش دی، تو کیا وہ انسانوں کو زندگی نہیں بخش سکتا ہے؟ بتاؤ، انسانوں سے زیادہ تو زمین کو دوبارہ زندہ کرنے کا کام اگر سوچا جائے تو اس سے بڑا ہے۔ کیوں؟ زمین کتنی بڑی زمین ہے سوچیے آپ، اور وہ بنجر تھی، بالکل سکھاڑ پڑا ہوا تھا، بالکل کوئی چیز چلے تو اس پر انسان کا پیر جل جائے، چل نہ پائے انسان، اتنی سخت زمین، اس زمین کے پیٹ کو چیر کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر زندگی اور حیات بخش دی، تو بتاؤ وہ تمہیں نہیں زندہ کر سکتا ہے؟ سن لو، ان الذی احیاها لمحیی الموتى، وہ ذات جس نے اس زمین کو آج زندہ کیا وہی مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ تم سوچتے ہو نا کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ تمہارے آنکھوں کے سامنے ہر سال زمین دوبارہ زندہ ہوتی ہے بارش کے بعد، تو وہی ذات جو ہر سال زمین کو دوبارہ زندہ کرتا ہے، سکھاڑ کو کے اندر پیداوار کی صلاحیت پیدا کرتا ہے، وہی ذات دوبارہ تمام مردوں کو زندہ کرے گا۔ سن لو، انہ علی کل شیء قدیر، تمہیں اب بھی اگر یہ محال لگتا ہے تو سن لو، انہ علی کل شیء قدیر، وہ ذات ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز اس کے قبضے قدرت میں ہے، ہر چیز اس کے اختیار میں، ہر چیز پر وہ قادر ہے۔ لہذا جس ذات کی صفت یہ ہے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، تو اس کے لیے دوبارہ مردوں کو زندہ کرنا کون سا مشکل کام ہو سکتا ہے؟ کون سا بڑا کام ہو سکتا ہے؟ بھائی جس کے پاس پاور ہو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، جس کے پاس پاور ہو ہر کام کے کرنے کا، ہم کیا کہتے ہیں، ایک ڈی ایم اور ڈی سی چالے تو ایک کال سے پورے علاقے کا نقشہ بدل سکتا ہے، ایک مسئلہ جو سالوں سے لمبی تھا وہ ایک اشارے سے اس کام کو کر سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس پاور ہے۔ آپ اس کے پاور کو تصور کر کے یہ دعویٰ کر رہے ہیں، جب اللہ کے پاور کا آپ تصور کر لیں گے نا کہ اللہ نے اتنا بڑا دنیا بنایا، آسمان اور زمین کو پیدا کیا، انسانوں کو جن کا وجود پہلے نہیں تھا ان کو 89 جب وہ وجود دے دیا، تو دوبارہ اس کے لیے اس کو وجود دینے میں کون سی مشکل ہو سکتی ہے؟ جب اس نے وہ واقعات نے اتنا قدرت رکھتا ہے کہ اس کے اتنے بڑے کارنامے ہمارے اور آپ کے آنکھوں کے سامنے موجود ہیں، تو جو ذات ہر چیز پر قادر ہے تو اس کے لیے دوبارہ زندہ کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ لہذا بعد الموت کے عقیدے کو لے کر اگر تمہارے ذہن و دماغ میں تردد اور شک ہے تو تمہیں ان نشانیوں کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ دیکھو مردہ زمین کو اللہ زندہ کر دیتا ہے، تمہیں زندہ نہیں کر سکتا؟ بالکل کر سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان الذین یلحدون فی آیاتنا، سن لو کہ جو لوگ ہماری آیتوں میں
ٹیڑھا راستہ نکلاتے ہیں نا، یعنی ٹیڑھی اور کجی کا کو اختیار کیے ہوئے ہیں، ہماری آیتوں کو قبول نہیں کرتے، انہیں سن لیں لا یخفون علیہ، جو ہماری آیتوں میں ٹیڑھ نکالتے ہیں۔ ٹیڑھ نکالنے کا دو مطلب، ایک تو یہ کہ آیتوں پر ایمان ہی نہیں لاتے ہیں، اللہ کی آیتوں پر ایمان ہی نہیں لاتے ہیں، دوسرا مطلب یہ کہ اللہ کی آیتوں پر غلط سلط معنی پہناتے ہیں، معنی اور مطلب کچھ ہو اور اس کو اپنے مفاد کے حساب سے، اپنے مطلب کے حساب سے اس کے معنی کو بیان کرتے ہیں۔ یہ کیا اللہ کی آیتوں کے اندر ٹیڑھ نکالنا۔ اللہ نے کہا لا یخفون علینا، وہ ہم سے چھپ نہیں سکتے، وہ ایسا سوچ رہے ہیں کہ ایسا کر کے ہم سے چھپ جائیں گے کہیں ادھر ادھر، ہماری پکڑ سے بچ جائیں گے، تو ان کی کیا ہے؟ خام خیالی ہے۔ افمن یلقی فی النار خیر ام من یأتی آمنا یوم القیامہ، بھلا بتلاؤ کہ ایک وہ شخص جس کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا وہ بہتر ہے، یا وہ شخص جو قیامت کے دن بے خوف و خطر آئے گا؟ وہ یقینی بات یہ ہے کہ وہ شخص بہتر ہے جو بے خوف و خطر آئے گا، جس کو قیامت کے دن کسی قسم کا غم اور خوف نہیں ہوگا۔ ہاں، جس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، جو جس کے اوپر غم سوار ہوگا، خوف سوار ہوگا، وہ واقعتاً کیا ہے؟ نقصان اٹھانے والا اور خسارے میں پڑا ہوا شخص۔ اور نے کہا اعملوا ما شئتم، ان کو کہہ دو جو تم چاہو کرو، تم اگر مان کر نہیں دیتے ہو تو اب جو کرنا ہے کرو، انہ بما تعملون بصیر، تمہارے ہر عمل کو میں دیکھ رہا ہوں۔ اب تم کو میں نے کہہ دیا ہے تمہاری ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے کہ تم اگر نہیں مانتے ہو تو مت مان کر دو، جو کرنا ہے کرو، کل قیامت کے دن تو میں تمہیں اس تمہارے برے عمل کا بدلہ دوں گا اور جہنم میں تمہیں پہنچا کے رہوں گا۔ انہ بما تعملون بصیر، تم جو بھی کر رہے ہو وہ میری نظروں کے سامنے۔ ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم وانہ لکتاب عزیز، اللہ نے کہا کہ ان لوگوں نے بہت برا کیا جن لوگوں نے نصیحت کا کتاب کا انکار کیا جبکہ ان کے پاس آ گئی۔ یعنی جو لوگ قرآن کے منکر ہیں، قرآن کا انکار کر رہے ہیں، قرآن کو شعر و شاعری کی اور کہانت کی اور ادھر سے من گھڑت کہانیوں کی کتاب بتا رہے ہیں، انہوں نے یہ کام بہت غلط کیا۔ قرآن کے ساتھ انہوں نے انصاف سے کام نہیں لیا، حالانکہ یہ قرآن کیا تھی ان کے لیے؟ نصیحت کی کتاب تھی، وہ اس کتاب سے نصیحت حاصل کرتے، اس کے برخلاف وہ اس قرآن کے خلاف ہی کھڑے اور اس کو جھوٹی کتاب قرار دینے کے در پہ ہیں۔ تو سن لو وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، یہ قابل عزت کتاب ہے، یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے بلکہ انتہائی عظمت والی، انتہائی عزت والی، انتہائی اکرام والی، انتہائی بزرگ یہ کتاب ہے۔ اور اس کتاب کی صفت یہ ہے کہ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کہ باطل کی اس کتاب تک رسائی نہیں ہو سکتی ہے، نہ آگے سے نہ پیچھے سے۔ یعنی کسی بھی طریقے سے کوئی اگر چاہے کہ قرآن کریم کو نقصان پہنچا دے، قرآن کریم کو دنیا سے مٹا دے یا قرآن کریم کے اندر تحریف کر دے، تو ایسا باطل ایسی کسی بھی سازش کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ دیکھ لیجیے آج تک 1400 سال گزر گیا، قرآن اسی طریقے سے زندہ ہے، قرآن کے ایک ایک حرف، ایک ایک نقطہ آج تک اسی طریقے سے زندہ اور باقی ہے۔ باطل نے لاکھ کوشش کی، وہ کامیاب نہیں ہو پایا۔ کسی نے ایک زبر اور زیر کی بھی تبدیلی کوئی قرآن کے اندر کر نہیں سکا اور نہ کبھی کر سکے گا، اور نہ کسی نے قرآن کے مقابلے میں کوئی کتاب اس کے مقابلے میں دنیا کے اندر لکھ کر لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور نہ وہ کبھی کوئی کر سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن نے اعلان کر دیا، قرآن کے اندر خود اللہ نے اعلان کر دیا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کسی بھی طرف سے باطل کی رسائی قرآن کریم تک نہیں ہو سکتی ہے۔ کوئی بھی اگر قرآن کے ساتھ برا ارادہ کرے گا تو خود ہلاک و برباد ہوگا۔ اور دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کا ایسا نظام بنایا کہ قرآن کریم کی حفاظت کا نظام اللہ نے دستی قرآن پر نہیں بنایا ہے، یہ جو پرنٹڈ قرآن ہے اس کے اوپر قرآن کی حفاظت کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کی حفاظت کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا کہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں اور چھوٹے چھوٹے بندوں کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو محفوظ کر دیا، اور یہ نظام چلا آ رہا ہے۔ آج بھی دنیا کے اندر سب سے زیادہ اگر آپ کو کوئی کتاب یاد کیے ہوئے لوگ مل جائیں گے تو قرآن کریم ہے۔ یعنی زبانی اگر کوئی کتاب دنیا کے اندر سب سے زیادہ، اگر لوگوں کی تعداد آپ دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ کون سی کتاب لوگوں کو زبانی یاد ہے تو وہ کیا ہو جائے، کون سی کتاب نکل جائے گی؟ قرآن کریم نکل جائے گی۔ یعنی مکمل قرآن کریم تو ہے ہی ہے، بہت سے حفاظ مل جائیں گے۔ ایسے بھی قرآن کریم کی بہت سی آیتیں، بہت سی صورتیں میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان کو یاد ہے الا ماشاء اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کا ایسا ذریعہ بنایا کہ ہر دن بھر میں 5 وقت نماز میں قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، سب سے زیادہ چھپی جانے والی کتاب، سب سے زیادہ زبانی یاد کی جانے والی کتاب، سب سے زیادہ معزز اور سب سے زیادہ
عظمت والی کوئی کتاب ہے تو کون سی ہے؟ قرآن کریم ہے، اور باطل کی نہ اس تک رسائی ہوئی ہے نہ کبھی آگے رسائی ہو سکتی ہے۔ قرآن کل بھی زندہ تھا، قرآن آج بھی زندہ ہے، قرآن کل بھی زندہ رہے گا۔ لاکھ قرآن کے دشمن قرآن کے نسخے کو جلانے کی کوشش کر لیں، قرآن کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کر لیں، لیکن قرآن کریم کی تعلیمات کو عام ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ قرآن نے کہا نا، حدیث میں ہے نا کہ قرآن اور اللہ کا دین، یہ اسلام ہر کچے پکے گھر تک داخل ہو کر رہے گا۔ دنیا میں موجود کوئی ایسا گھر نہیں باقی رہے گا قیامت کے قریب کہ جس میں قرآن کریم داخل نہ ہو۔ لاکھ لوگ قرآن کو اپنے بچوں سے دور رکھنے کی کوشش کر لیں، لیکن قرآن کریم کی یہ صفت خاص صفت ہے کہ جب کوئی قرآن کو سنتا ہے، قرآن کو پڑھتا ہے، قرآن کو ہدایت کی نیت سے مطالعہ کرتا ہے تو قرآن کا گرویدہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور قرآن سے اس کو محبت بڑھتی چلی جاتی ہے، اور قرآن اس کے لیے ہدایت کا اور اسلام کے قبول کرنے کا ذریعہ بنتا چلا جاتا ہے۔ لہذا قرآن نے کہا ما یقال لک الا ما قد قیل تنزیل من حکیم حمید۔ ہاں، یہ جو قرآن کریم ہے یہ اس ذات کی طرف سے نازل کی گئی ہے جو تمام حکمتوں کا مالک ہے اور جس کی ہی تعریف کی جاتی ہے، جو قابل تعریف ہے، جو حمد و ثنا کے لائق ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف سے یہ قرآن کریم نازل کی گئی۔ کسی انسان کا یہ کلام نہیں ہے، اور کسی انسان کے اندر یہ قدرت اور یہ کمال بھی موجود نہیں ہے یہ قرآن کریم کی ایک آیت کو بھی وہ دنیا کے اندر پیش کر سکے۔ لہذا ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، اے پیغمبر جو باتیں بھی آپ سے کہی جا رہی ہے نا، آپ کو جو بھی تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، جو بھی آپ کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہے، جو بھی آپ کے اوپر بہتان تراشی کی جا رہی ہے، الزام تراشی کی جا رہی ہے، تو آپ سن لیں ما یقال لک الا ما قد قیل من رسل الا ما قد قیل للرسل من قبلک، وہی باتیں آپ سے کہی جا رہی جو آپ سے پہلے رسولوں سے بھی کہی گئی، آپ سے پہلے رسولوں کو بھی جھٹلایا گیا، ان کو بھی کاہن اور شاعر کہا گیا، وہی باتیں آپ کو بھی کہی جا رہی، لہذا آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم، بے شک آپ کا رب بہت معاف کرنے والا بھی ہے اور دردناک سزا دینے والا بھی ہے۔ اس طریقے سے اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ کیا ہے؟ لوگوں کو معاف کرتا ہے، لوگوں کی بخشش کرتا ہے۔ ویسے ہی اللہ کہ جب پکڑ ہو جائے تو اللہ اپنی دردناک سزا کے اندر بھی لوگوں کو مبتلا کرتا ہے۔ اللہ دردناک سزا دینے والے پر بھی قدرت رکھتا ہے، اور ماضی کی قوموں نے جب ضد اور ہٹ درمی نہیں چھوڑی، کفر و شرک سے توبہ نہیں کی، اور اللہ کے معجزات کا، اللہ کے نبیوں کا انکار کیا، تو آخرکار اللہ کے دردناک عذاب کے وہ لوگ کیا ہوئے؟ شکار ہوئے۔ لہذا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ، اب ہوتا یہ تھا کہ کفار مکہ عام طور پہ شکایت کیا کرتے تھے کہ یہ قرآن کریم عربی زبان میں کیوں نازل کی گئی ہے، کسی اور زبان میں نازل کی جاتی عربی کے علاوہ، عجمی کی زبان میں، تب ہم سمجھتے کہ یہ خدا کی کتاب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ زبان جانتے نہیں ہیں، تو یہ اپنی طرف سے کتاب گڑھ کر نہیں لا سکتے تھے، لہذا یہ کون سی کتاب ہے؟ آسمانی کتاب ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ عربی زبان سے واقف ہیں، لہذا ہم یہ شک کر سکتے ہیں آپ کے اوپر کہ آپ نے خود اپنی طرف سے لکھ کر یہ کتاب ہمارے سامنے پیش کر دی۔ اگر یہ کتاب کسی عربی کے علاوہ کسی اور عجمی زبان میں ہوتی، عجمی عربی کے علاوہ تمام زبانوں کو کہتے ہیں، تو کوئی بھی زبان میں ہوتی تو پھر اس کے کتابیں خدا ہونے کا ہم قائل ہو جاتے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو زبان جانتے نہیں ہیں۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ زبان نہیں جانتے، اس کا مطلب یہ کہ یہ کتاب ان کے اوپر آسمان سے آئی ہے۔ یہ ایک ان کا سوال اور اعتراض ہوا کرتا تھا۔ قرآن اس کا جواب دیا، سن لو، وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ، اگر ہم اس قرآن کو عجمی زبان میں بنا دیتے نا، عجمی زبان میں اگر ہم قرآن کو پیش کر دیتے تو یہ کہتے کہ ان کی آیتوں کو، اس کی آیتوں کو کیوں کھول کھول کر بیان نہیں کیا گیا؟ یعنی وہ تب یہ کہتے کہ ایسے اعتراضات کے پیچھے نہ پڑو، چکر میں نہ، کیوں؟ کیونکہ یہ بیجا اعتراضات ہے۔ یہ کیا ہے؟ عربی ہے تو عربی کیوں، عجمی کیوں نہیں ہے؟ عجمی ہوتا تو کہتے ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں، ہماری زبان میں کتاب لائیے۔ کہہ سکتے نا بھائی ہم کو سمجھ میں آ نہیں رہی، جب کتابیں بھیجنی تھی آسمان سے تو ایسی کتاب بھیجتے جو ہماری ہم زبان ہوتی، تاکہ ہمارے لیے سمجھنا اور اس کی آیتوں کو کھول کھول کر ہمارے لیے واضح کر دی جاتی، تو ہمارے لیے ان آیتوں پر عمل کرنا آسان ہوتا۔ اور ایک یہ بھی اعتراضات کر دیتی، یہ کیا بات ہوگی؟ عجمی و عربی، کہ کتاب تو عجمی، قرآن تو عجمی اور پیغمبر عربی، یہ کیا بات ہوئی؟ یہ بھی کہنے والے یہ بھی کہہ سکتا تھا یہ کیا بات ہوئی بھائی کہ کتاب تو عجمی ہے اور پیغمبر کیا ہے؟ عربی ہے۔ بھائی یا تو پھر کسی عجمی کو ہی نبی بنایا جاتا ہے، یا کہ عربی نبی کو عربی کتاب دی جاتی ہے۔ تو ایسے اعتراضات کرنے والے کے لیے کہ رات کو دن، رات کیوں ہے؟ دن آ جائے تو دن کیوں ہے؟ ٹھنڈ کا موسم ہے تو ٹھنڈا کیوں لگ رہا ہے، اور گرمی کا موسم ہے تو
گرمی کیوں ہو رہی, برسات کا موسم ہے تو بارش کیوں ہو رہی. تو ایسے اعتراضات کا کوئی انتہا نہیں ہے, لہٰذا ایسے اعتراضات کا قرآن کریم نے کوئی جواب نہیں دیا. اور اس طریقے سے کہہ دیا کہ تب تو تم کچھ بھی کہہ سکتے ہو. تو کچھ بھی کہنے کا یعنی مطلب یہ ہے کہ نہ ماننے والوں کے لیے بہانے ہزار ہیں. اصل بات کیا ہے کہ تمہیں مان کر دینا نہیں. یاد اللہ نے کہا سن لو, حقیقت یہ ہے قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء. اس قرآن کریم کی صفت یہ ہے, پیغمبر ان سے کہہ دو کہ جو لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں ان کے لیے یہ قرآن کریم ہدایت اور شفا کا ذریعہ بنتا ہے. جو لوگ ایمان لانے والے ہیں ان کے لیے قرآن کیا ہے؟ ہدایت اور شفا کا ذریعہ ہے. والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر وهو علیہم عمی. اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں کے اوپر ڈانٹ پڑی ہوئی ہے. ان کے کانوں میں کیا ہے؟ بوجھ پڑا ہوا ہے, جس کی وجہ سے وہ حق بات کو, قرآن کو سن نہیں پا رہے ہیں. وَهُوَ عَلَيْهِمْ أَعْمَىٰ. اور یہ قرآن ان کے خلاف اندھیرے میں پڑے رہنے کا ذریعہ بن رہا ہے. یہ قرآن ان کے خلاف اندھیرے میں پڑے رہنے, یعنی یہی قرآن کریم کی صفت یہ ہے کہ جو اس پر ایمان لاتا ہے اس کے لیے یہی قرآن ہدایت کا اور شفا کا ذریعہ بنتا ہے. لیکن جو اس قرآن پر ایمان نہیں لاتا ہے, اس کی تعلیمات پر توجہ نہیں دیتا ہے اور اس کو ادھر ادھر کی کتاب سمجھتا ہے, اس کے لیے قرآن اندھیرے میں پڑے رہنے کا, گمراہی میں پڑے رہنے کا ذریعہ اور سبب بن جاتا ہے. اولئک ینادون من مکان بعید. اور ان کی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ یہ لوگ ایسے ہیں جیسے کسی کو دور جگہ سے آواز دی جا رہی ہے. یعنی جس طریقے سے آپ کسی کو دور سے آواز دیں گے تو نہ وہ آواز پر توجہ دیتا ہے, اور کبھی کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے بلایا ہی نہیں جا رہا ہے. جب آپ کو دور سے آواز دی جائے تو بہت سی مرتبہ مخاطب تو یہ سمجھتا ہے کہ مجھے بلایا نہیں جا رہا, اور کبھی اگر سوچتا بھی ہے کہ مجھے ہی بولا جا رہا ہے تو پھر بھی وہ توجہ نہیں دیتی, اس کو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. وہی حال ان کا ہے. جو لوگ قرآن میں غور نہیں کر رہے ہیں, قرآن کو کتاب ہدایت نہیں سمجھتے, قرآن پر ایمان نہیں لاتے, ان کی حالت یہ ہے کہ جیسے وہ شخص جو دور کھڑا ہے اور اس کو دور سے بلایا جانے سے وہ متوجہ نہیں ہوتا ہے, ویسے یہ لوگ بھی قرآن کی طرف توجہ نہیں دے رہے, قرآنی تعلیمات سے اپنے آپ کو فائدہ نہیں پہنچا رہے ہیں. آخر دعوانا الحمدللہ.